أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر فخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني فإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني ضل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فيرضهم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى أعدى كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا مما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين.
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون طافية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قال من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء بكل خلق عليم للذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري إنه قال عني فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عنها قال دخل علي عبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني عجز في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله ويا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله
اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلى ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني ثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة عني أشم عندك رائحة طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفة وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم والسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتعذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيعة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال نبي إن الله قد وحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس
أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالتي نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيه مهموم إلا وفرج الله حمه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء كمال. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخزع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. یا نور یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الآخرین. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وزهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته
وكم من عثار وحيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وحسرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي فيه جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة
ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تعوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لأليم العذاب وشدته أملت للبلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني بين أهل بلائك وفرقت بيني بين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار برجاء عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج الآملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين طباعها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيج المؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه وأم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتحلحل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما
وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها إن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين والذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفزله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنوب المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نسيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وقلي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا
ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد شوق مدحت کسی پہلو کسی جا ٹوٹا نہیں شوق مدحت کسی پہلو کسی جا ٹوٹا نہیں شکر رب مشغلۂ حمد و ثنا ٹوٹا نہیں شکر رب مشغلۂ حمد و ثنا ٹوٹا نہیں او کیسا اعجاز لیے ہے یہ مودت کی شراب کیسا اعجاز لیے ہے یہ مودت کی شراب جس نے ایک بار بھی پی اس کا نشہ ٹوٹا نہیں جس نے ایک بار بھی پی اس کا نشہ ٹوٹا نہیں الفت آل جہاں لے گئی وہاں بھی ہر دم الفت آل جہاں لے گئی وہاں بھی ہر دم سلسلہ عشق کا قائم ہی رہا ٹوٹا نہیں سلسلہ عشق کا قائم ہی رہا ٹوٹا نہیں او حق کی آواز سے باطل ہوا ٹکڑے جب کہ حق کی آواز سے باطل ہوا ٹکڑے جب کہ نغمۂ وحدت حق عام ہوا ٹوٹا نہیں نغمۂ وحدت حق عام ہوا
ٹوٹا نہیں. اور جب بڑھا ظلم و ستم اور زیادہ ان پر، جب بڑھا ظلم و ستم اور زیادہ ان پر، حوصلہ شیعوں کا کچھ اور بڑھا ٹوٹا نہیں. حوصلہ شیعوں کا کچھ اور بڑھا ٹوٹا نہیں. اور گھر دیے سر دیے دیواروں میں چنوائے گئے، گھر دیے سر دیے دیواروں میں چنوائے گئے. بھئی کون سا ظلم تھا ہم پر جو بھلا ٹوٹا نہیں. کون سا ظلم تھا ہم پر جو بھلا ٹوٹا نہیں. اور مر گئے پر بھی دوامی ہیں شہیدی کے محب، مر گئے پر بھی دوامی ہیں شہیدی کے محب. سانس ٹوٹی ہے مگر ساز بقا ٹوٹا نہیں. سانس ٹوٹی ہے مگر ساز بقا ٹوٹا نہیں. اور ٹوٹ کے بہتے ہیں آنکھوں سے غم شاہ میں اشک، ٹوٹ کر بہتے ہیں آنکھوں سے غم شاہ میں اشک. ربط آنکھوں سے کبھی یہ بخدا ٹوٹا نہیں. ربط آنکھوں سے کبھی یہ بخدا ٹوٹا نہیں. اور کٹ گئے ہاتھ مگر واہر عزم عباس، کٹ گئے ہاتھ مگر واہر عزم عباس. جب تلک مشرق سے پانی نہ بہا ٹوٹا نہیں. جب تلک مشق سے پانی نہ بہا ٹوٹا نہیں. ہو گئے قلب شہ دی کے 72 ٹکڑے، ہو گئے قلب شہ دی کے 72 ٹکڑے.
वादे तिफलिए शाह शोहदा टूट नहीं वादे तिफलिए शाह शोहदा टूट नहीं आलो कुरान में कभी फर्क न आएगा रजी आलो कुरान में कभी फर्क न आएगा रजी रिश्ता अपना भी कभी इनसे जरा टूटा नहीं रिश्ता अपना भी कभी इनसे जरा टूटा नहीं सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتحدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفطن ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان ولعن الله وعداهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for once again the tawfiq to gather on this beautiful night of Friday. On this Thursday night, where we are in the English portion of our program tonight, we are looking at the various discussions in the book of Imam Khomeini's of Adab al-Salat, the etiquette of prayer. And tonight is class number 5. We have up until now, we have discussed the adab qalbiyeh of that discussion. Imam Khomeini very beautifully and very wisely now separates the book into 2 different etiquettes. And although the title of the book is the etiquette of prayer, he does not even enter the discussion on the actual dimensions of prayer until he talks about the matters of the heart, the adab of the qalb, the etiquette of the heart. And we've been discussing those 17, 18 chapters now that dates back all the way from my Ashra in Muharram, and for the past now 5 to 6 weeks that you have been with me on Thursday nights. In our half an hour to 35-minute discussion that we have every Thursday, we do our best to tackle one chapter just as a little indication of what the meanings and what the various messages might be in that chapter. We've reached a point in the book now where we've been spending the past 2 or 3 weeks now talking about one of the most, if not the most important etiquette when it comes to any worship, especially that of Salat, and that is huzur qalb, the presence of the hearts inside of our worship, inside of our Salat. And for the past 3 weeks now, we talked about the theory, the philosophy, the traditions behind, the various narrations behind that. And last week, we talked a little bit about the practical steps. And we talked about the 2-step process, right? Removing the thorns from the path, removing those obstacles
that consume our mind, be it physical thorns, like, high traffic areas in our salat, meaning that, we worship sometimes, or we pray salat inside of our home, physically in areas inside the home where there is a lot of noise, a lot of traffic, and, we really don't give ourselves a fighting chance of getting to the place of being hadir, present inside that salat. And then more importantly, the internal discussion on various distractions mentally and in our faculty of thought. And that leads us to today's discussion, where now today and next week we'll look at two very dangerous effects of the ones that don't have huzur qalb, and what, how to tackle that practically. Now, this discussion tonight, I did have a majlis in my ashra in Muharram on this topic, but it is one of those topics that I think is relevant to all of us, and that has to do with our imaginations. So if I can ask my AV guys to please load up the slide that says class number 5 in the PowerPoint, inshallah, and then if you can show that for a little bit, perfect. And then if you can go ahead and open up the first slide, and we look at the concept of the wandering or the chaotic or the restless nature of our thoughts. Now, this is where I'm going to go into my own PowerPoint here. It's easier for me to follow if I do that, and then go from there, inshallah. This is that discussion where many of you have asked me, and I obviously I also have to go through that same issue as well, where we're dealing with our thoughts during salat. That moment that we say Allahu Akbar in our salat, this restless nature of our thoughts begin. It's a very chaotic scene inside of our mind. For some reason now, there seems to be, this flurry of thoughts inside of our minds during our salat, and as hard as we try to focus in our salat, we just can't do it. Thoughts that are random sometimes, thoughts that maybe don't appear all day long, but for some reason, it seems as if during my salat, those thoughts now appear, okay? Imam Khomeini now in chapter 15 of the PDF and chapter 11 on the online version addresses this notion in its entirety for one chapter alone. So if we can go ahead and we can load up the first point, please. Then the first point is, the first point he makes in this chapter, Imam Khomeini does, he says that all of our inner and outer faculties can be trained. Okay, this is not like an impossible feat. They're set in their ways, right? No, through some training and through some patience, we can train the various internal and external faculties that we have. The examples I gave on the screen there, the eyes now can be trained to be open longer than usual, or for example, holding your breath. Through some exercise and training, you can end up holding your breath, let's say, for longer than usual. That's the first point. The second bullet point in that slide is that Imam Khomeini now in the first half of the chapter uses the example of our thoughts being a restless bird, okay? If you've ever seen a bird outside in your backyard or your front yard or anywhere in the park, let's say, for example, sitting on a branch, then you'll notice that that bird now doesn't really sit there for too long, okay? It seems quite restless, going from branch to branch, right? Doesn't really sit in one branch too long. And Imam Khomeini very beautifully, as a metaphor, uses this bird going from branch to branch and equates that to our thoughts, going from one thought to another. As restless as the bird is, that's how restless our thoughts are as well. And I'll be using this example all throughout tonight's class to make sure that we truly understand what is it that we're trying to achieve, okay? So next point is that this, and if you don't mind, just maybe load up all of the points for this slide for me, that'd be great. These are unrelated, and there are really far-fetched connections when it comes to these thoughts inside of our salats, okay? There doesn't seem to be any rhyme or reason. Sometimes, we try to trace back, how do I end up in this thought? Why am I thinking about this person or that event? Or I don't know, this story, right? Or this thing, for example, you try to trace it back to, oh, I was thinking about that and that led me to here. Sometimes it's a far-fetched connection, right? And then we end up almost telling ourselves it's impossible for me now to control my thoughts, right? This impossible nature has to be understood, okay? And again, the example he uses very beautifully. You're watching the bird, let's say from inside your home, going from this branch to that branch, you would think that, any chance of me catching the bird from this vantage point,
meaning from the viewpoint of the backyard, is almost impossible, right? So, the moment I even move towards the bird, it's going to go ahead and fly off into a different branch. But once we commit to the bird or commit to catching the bird, we begin now to notice patterns of flight. I begin to realize what triggers that bird. I begin to realize now where he goes from this branch to that branch. I begin to realize that maybe he has a favorite branch that he sits on initially, right? And then when I begin to kind of examine his flight patterns and his likes and dislikes, then maybe capturing him doesn't seem like an impossible feat. Okay, that only happens when we put our mind towards catching the bird. Our thoughts are no different, right? We have to sometimes not just allow ourselves to say, oh, I have these random thoughts. Sometimes they're not so random. They're triggered by certain things, right? And you begin to realize what is it and who is it that actually triggers my thoughts, that comes and actually, rents some real estate inside of my mind and stays there for a while. There are some people that we meet, they come and go inside of my minds and nothing really happens. There are conversations, experiences that come and go. But then there are those people and those experiences that really kind of sit inside of our mind, right? And that's why one thing I mentioned in my Muharram lecture as a practical tip was to take a moment, sit on the musalla, right? I was talking to a friend of mine and he mentioned, this point, and I want to share with all of you that, what he found to be, working for him was literally kind of breathing to the point where your breath now comes down to a stable rate, bringing the heart rate, physically the heart rate down to a resting heart rate, okay? So here we are working, let's say, for example, in the backyard or working in the garage or exercising, for example, and right after my exercise, I jump on the musalla for Zuhr Salat. It's not going to work, right? The heartbeat is fast. You're probably still sweating. You're probably still breathing heavy. In that, Allahu Akbar. It's, you're not giving yourself a fighting chance, right? So we have to now take a moment and clear everything out. It doesn't take long, right? But sitting on the musalla, facing the qibla, taking the 2 minutes of fadilah time to ensure that my mind is set. I'm about to now enter this 10-minute, 12-minute, 13-minute act of worship, right? To remind myself throughout the day that my purpose is Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. He alone we worship, He alone we ask for help, right? In the process now, I end up now examining or quieting down the soul, lowering the heart rate, and beginning to quiet down the nafs, okay? So this is not an impossible feat by any means. It is something that needs to be now taken with some seriousness and some importance. Okay, and he calls it the most important discipline of worship, Imam Khomeini does. That is the presence of the hearts. And for the past, as I said, 3 weeks, we talked about the philosophy behind it. We talked about the various narrations behind it. We talked about calling people towards acquiring this huzur al-qalb. And today and then next week, and maybe possibly another week after that, we look at the ramifications of what happens, or possibly what is it that triggers our thoughts or distracts us from true worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Next slide, please. Capturing the bird. Okay. So now Imam Khomeini now begins to look at some practical steps. And I mentioned to all of you before that he's a very, very practical writer. He's logical. He's sensible. It doesn't have, doesn't ask us to, try to attain huge, impossible feats, only for us to end up being deflated and demotivated and just, leaving altogether. No. So in the first point of this slide, I actually, verbatim now include a paragraph from the actual book itself, and look at the way that he addresses it. And I want all of us to know this is a process. He says at the beginning, this seems to be a difficult task. Capturing the bird, capturing our thoughts now, seems to be a difficult task. But after a while of strict practice and treatment, it will certainly become tame and obedient. Remember, the bird and the thoughts now is that ongoing metaphor. You should not, of course, expect yourself at the beginning to be able to control the bird of imagination along the salat completely. It's not possible. Let's not go, let's not, neglect the importance of small, meticulous steps in this process. Actually, he says, this is impossible, he says.
right? And perhaps, he says, those who stress this impossibility had such expectations, right? Those people who claim you can never control your thoughts in salat are those people who want to control their thoughts from the very, very beginning of the first salat. That's not possible. Let's be realistic, right? The situation requires deliberateness, careful patience, and gradual training. Okay? We have to be deliberate. Remember, we're not watching the bird from the window anymore. We're in the backyard trying to capture the bird. So we have strategy, right? We're watching the bird. We're looking at patterns. We're looking at trying to get inside the mind of the bird, for example, trying to see what is it that triggers its movements. Why did it go from this branch to that branch? After a lot of, after you examine that and do a little bit of accountability of the bird, then you understand that capturing it may not be this impossible feat after all. Okay. Next point, please. So now he talks about the idea of breaking down the salat into parts. Literally, if you read the text, 1/10, 1/2, 1/4, 3/4, right? Breaks down the salat into parts and says that focus on this idea of capturing your thoughts one part at a time. So the example he gives in the text is that, 1/2 of Surah Al-Hamd, for example. Okay, so I stand there in front of my, on my musalla, I face Qibla, I'm ready, I've calmed myself down, I've tried to find a very quiet corner inside of the room, I'm ready, I know what I'm doing now, I'm praying salat for this reason and that reason, Allahu Akbar, that's great, I say Allah is the greatest, I'm there, I'm in tune, the bird is in my hand, Alhamdulillah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Okay, so I go through Surah Fatiha, I know the meaning, right? 3 verses, 4 verses, the bird is in my hand. And somewhere, Maliki Yawmiddin, maybe, the bird now is gone. And he says we do our level best to be conscious of the fact the bird is gone and try to quickly recapture it before it's gone. You can see it slipping out of your hands, capture it. The moment that the bird is gone, it becomes difficult to recapture the bird in that salat. Your thoughts now, remember, they're like ping pong balls, right? Off the wall, from the racket, they go from here to here. They're completely like restless, chaotic nature of these of the thoughts. Now to grab that becomes very difficult. You had it in your hand, and it was released. Okay, so in that first salat, maybe you got through 5 verses of Surah Al-Hamd, possibly. The next salat, we try to go 6 verses, then 8 verses. Then we try to go until ruku. Then we try to go 1 rakat, for example. We break it down into pieces and parts. Remember, always remember, when you strive to perfect the worship of God, God injects himself as a helper. Right? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لِنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. When you begin to struggle in our path, doesn't matter if you're struggling, let's say, for example, for your rizq or your akhirat or to perfect your salat, the moment you enter that realm of struggle, we will open up the path for you, the doors for you. Okay? Know that Allah is hadir in that moment. He's present in that moment, watching you now, trying to capture the bird. Okay? Next point, please. Right? When you feel it slipping, attempt to tighten the grip. Once gone, it's tough to recapture, right? And then the last point of this slide is with each salat now, increase the time the bird is captured. Okay? Right? And now if that means you do some homework and you realize, for example, you talk about the beauty of Surah Al-Hamd and what each verse is talking about, so you know that you're present inside of your words, right? Maybe that's all we need, is to go back and revisit the meanings of salat. What does bihawlillah mean? What does subhana rabbil ala wa bihamdi mean? What does tashahhud mean? Literally the translation of it from Arabic to English. Let's start there. And then go into the various readings and the books. But more importantly, we can at least begin to take a moment now, capture the bird, begin your salat. Okay? It's not easy. I'm not saying it's easy. And Imam Khomeini also says it's not easy. He says to expect to have this done on day number 1 is not hard. He says it's impossible. So we want to make sure that we understand that. We can start that from tomorrow in our Fajr.
Take a moment now, have both eyes open, not just one eye open during Fajr, both eyes open, be present in that salat, right? It's a quiet time usually in the house. It's a nice time to kind of start this process. Take 1 minute, 60 seconds, sit on the musalla and just quietly, no phone, nothing to distract you, no dua books, put all that aside and get the heart rate down, get the breathing down, understand what you're doing, know you're facing Qibla, know that half the world right now is sleeping, you're not, all these things, stand up and you begin by claiming Allah is the greatest. And you capture the bird. And let's work towards capturing the bird for as long as we can. Okay? And remind yourself in the next slide that look, I got to the 5th verse. You can literally now, you can watch your thoughts now go. And sometimes I've even had people tell me, and I've also had this experience, that my thoughts go back and forth. Sometimes it's gone and it comes back in my hand. Then it's gone and oh my goodness. It could be that certain parts of Salat, for some reason, resonate better with you. Okay? I don't know. For some reason, when I'm sitting there kneeling down in front of Qibla, right? And saying Ashhadu an la ilaha wahdahu la sharika la, that really kind of resonates with me, right? Or the idea that I'm prostrating, glorifying God. Okay, I find that when I stand up and read my surahs or read my tasbihat al-arba'ah, that's the moment where the bird is gone. But for some reason in sujood, the bird comes back. For some reason in salat, it's possible. It's possible. We want to make sure that from our takbir until our salam, the bird is always inside of our hands. Okay. Now, next slide, please. It's all in the approach. Okay. Again, the first point is a line from Imam Khomeini. Now, the second half of this chapter, he then says, wait a second, now there's theory, there's practice there, right? Capturing the bird and sitting there and quieting the soul down, 1/10 and 1/2, and those are all practical steps for sure. But then there's also a theoretical approach. There's also a worldview. There's also a lens that we have when it comes to how we see Salat in general as an overall act of worship. He says we take Salat to be an additional burden in our lives. We think of it as nothing but an obligation, right? If that's the case, then there won't be any work being done towards perfecting this obligation. The only thing I want to do, Sayyid said, is get this obligation done. Okay. Sometimes, I ask the Hujjaj that come back from Hajj, how was your Hajj? Alhamdulillah, Hajj is done. It's off my. That's fine, but how's he? And they just look. It's done. Hajj. Don't ask him to go again. I did it. That's it. All right. Okay, and you're traveling to the Bayt of Allah, for example, right? All of these irfanic acts of worship, from tawaf to sa'i, let's say you went to Arafah, Muzdalifah, all these things you went to, right? Surely there must have been some sort of, spiritual experience. Yeah, but all they could think about was the ihram and the heat and the walking and the tight tents and the millions of people and the crowds and the elbows during tawaf. Right? That's not what I want for Salat, for any of us. You have to have the proper approach when it comes to Salat. Okay? So the next 3 points, if you don't mind, the next 3 bullet points, if you don't mind, we must change the way we see Salat. And then very beautifully, Imam Khomeini now, he gives this example of currency, of trade, of business. He says now, I'm summarizing, he says that we work so hard to build the currency of this world. We strive hard. We know exactly how much I need every month, let's say for groceries, how much I need every month to pay for this bill and that bill. I know how much I need to save for a home, for example, right? I budget down to the penny sometimes, down to the cent, down to the dollar sometimes. When it comes to the currency of this world, I have that system figured out. I know how to attain and obtain and earn that currency. The next point is that the currency of the hereafter is our worship. Okay. The next world also has currency. If there's dollars and cents here, dirham and dinars, reals and pounds and God knows what else here in this world, then our worship becomes the currency of the next world, he says. Okay. Next point, please.
The highest exchange rate is found in salat. So now I have, for example, I've entered this hereafter, right? And I have currency, right? You go on a trip, right? Let's say you go for ziyarat, you go to Iraq, you go to Iran for ziyarat. Or let's say you go to Hajj, for example, and you bring, let's say, for example, a stack of Canadian money, some dollars. Okay, you ask you ask the locals or maybe people who have gone to Hajj or your Hajj group, look, what currency flies here? What will give me the best rate when it comes to riyals or tomans in Iran, for example? They'll say, look, bring American or bring Canadian or bring big bills or bring crisp big bills, whatever the case may be. You go there now with the appropriate currency, looking to what? Get the best exchange possible by what you are bringing to the table. Imagine now you walk into the hereafter with bags and bags of salat. Salat that now has followed you to the next world. Not the salat that was buried with the body. Bags and bags of it, right? And that is, he says, the best exchange. That will get you the best exchange rate for any of the blessings of the hereafter. But we have to have the right approach when it comes to salat. It can't be a rolling of the eyes. It can't be just get it done. It can't be this quick, 2-minute thing. Take a moment. Allah does not ask a lot for us. A 4 rakat salat takes how long in minutes and seconds? Not even 5 minutes to pray 1 4 rakat unit of salat. He's not asking us to spend all day long on the musalla. No, go, let's say 5 times a day. Go check in with God, reset your purpose, right? Understand where you're going and where you're headed and why you're doing what you're doing, and then go back and do it. Then come back again midday, then evening, then night, then morning. All these things with the hopes now that we understand what I'm doing is I'm building my currency for the next. Imagine arriving in Mecca, Medina for your Hajj trip, and you don't have a single dollar in your pocket. Yeah, you might be able to borrow here and there. I'll pay you back in Toronto when we get back, blah, blah, blah. But it becomes a difficult journey without the currency in your pocket. The hereafter becomes a difficult journey without the currency of the hereafter. And so we have to make sure that we are individuals that understand that we're working towards it. And the last point is we have to extend our efforts for the currency of this world. We extend our efforts. We must do the same for the currency of the next. Right? If we are able now to handle and to achieve this desired state of being hadir in terms of our qalb inside of our salat, again, to a certain degree, right? If you get to a point of 1/10 your whole life, that's okay. That's your effort, right? You just want to be able now to bring some effort in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala to ensure that he sees that there was some attempt made by my servant, by my worshiper, to perfect their worship. But God forbid that you and I end up in the day of judgment, in the hereafter, in that next world, with empty pockets. Our amal are empty, nothing is there. We don't want that for anything. So in recap, this beautiful example of the bird of imagination, this wandering imagination, this restless, chaotic imagination that we have, the thoughts that, ping pong, back and forth in the sides of our head are just like that bird that we have. From branch to branch to branch to branch, right? Working towards capturing the bird. Once you have it now, hold on to it for as long as you can. And take it, like I said, meticulous, very patient, training yourself now. Identifying what is it that triggers my thoughts, right? I went to go see that person, then I prayed salat, and all I could think about was that person. Their conversation, their approach, our argument, our lunch, our coffee, whatever the case may be. Identify those triggers. Identify the path of your thoughts. It's not easy, I get it. But when we now begin to approach salat as not an obligation, but as an ascension towards God, as an avenue of the currency of the hereafter, then this whole process now becomes attainable, possible, and then our heart wants to do it. When the heart is invested, everything else will follow, inshallah. We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, to accept our qaleel efforts, inshallah, to understand this pillar of worship being salat every single Thursday. We ask you, Allah, to weaken the hands of the enemies of Islam and humanity. We
We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, to strengthen the mustaza'afin and the oppressed all of the world. We ask you, Allah, tonight is Shab Jum'ah, the beautiful night of the most beautiful night of the week. We ask you, Allah, to bless our marhumin, elevate them in their hayat al-barzakhi. We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, that those who have been inflicted with this coronavirus, be it our equals in humanity or our brothers and sisters in faith, we ask you, Allah, to grant them a cure. Those who have lost their lives to this COVID-19, bless them in the hereafter, inshallah. And finally, Allah, tonight is Shab Jum'ah. One dua that we have, as tomorrow is Friday, is that make us worthy of the arrival of the Imam of our time. Thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علیکم مومنین و مومنات. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایوری ویک ہمیں آپ لوگ شب جمعہ پروگرام کے لیے جوائن کیا کیجئے. پروگرام کا آغاز ٹھیک 7:30 بجے ہوتا ہے. مومنین، دسمبر کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور اسی کے ساتھ ہم یاد دلا دیں کہ اینول ممبرشپس اور بوریل ممبرشپس کو رینیو کیا جا سکتا ہے. آپ لوگ ای ٹرانسفر کے ذریعے یا آن لائن ڈونیشنز کے ذریعے آپ اپنی ممبرشپس کو رینیو کر سکتے ہیں. مزید تفصیلات کے لیے آپ لوگ ec@cig.ca پہ بھی ای میل کر سکتے ہیں. مومنین، سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. مرحوم سید محمد علی ابن سید جابر حسین اور مرحوم سید شاہد نقوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یا اللہ، اس سورہ فاتحہ کا ثواب جملہ مرحومین اور حاضرین ناظرین کے تمام مرحومین کو پہنچا دے. پر محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اسی کے ساتھ ہم گزارش کریں گے مولانا صاحب سے کہ اپنے بیان کا آغاز کریں. بہت بہت شکریہ. پر محمد و آل محمد صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والصلاة والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الارض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. شب جمعہ ہے، بہترین عمل آپ سے لے کر کل دن بھر درود ہے محمد وعلی محمد علیہ السلام. جب بھی موقع ملے درود پڑھیں. یہ استغفار بھی ہے، رحمت کی طلب بھی ہے، اور محمد وعلی محمد پر کی برکتیں بھی ہیں. درود کو اپنی زبان سے جاری کریں
تاکہ دہن مبارک آپ کا معطر ہو سکے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. شب جمعہ، شب دعا، شب مناجات، شب التجا، شب ایصال ثواب برائے اموات، شب محاسبہ نفس، شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور پھر شب ایصال ثواب برائے اموات. اس سے بہتر کیا دعا ہے کہ ہم اللہ کے ظہور کی دعا کریں، اس عدل جہانی کا انتظار کریں، جسٹس ایکویٹی کا انتظار کریں. جب کر رہے ہوں تو خود بھی اس کے خوگر بنائیں، عدالت کے خوگر بنائیں، تاکہ اس حکومت جہانی میں ہم شریک ہو سکیں. کل کا دن ظہور کا دن ہے، خدا کرے کہ کل ہی کا دن ہو جائے. جو حالات وبائیں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی، ان سب کا علاج تدارک مولا کا ظہور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اور پھر یہ قرآنی دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قرآنی مومن کے عنوان سے کچھ عرصے سے مسلسل گفتگو کر رہے ہیں. ایک ہم ہیں جو فہرست کے مومن ہیں، ایک ہیں قرآن کے مومن. قرآن نے مومنین کی کچھ صفات بیان کی ہیں. ایک سورہ مکمل سورہ مومنون ہے، 23واں سورہ. اس کی ابتدائی چند آیتیں مومنین کے صفات سے متعلق، اس سے ہم نے گفتگو کی ہے ان آیت سے متعلق رمضان سے پہلے، بلکہ کئی زمانے سے یہ گفتگو چل رہی ہے. آج کل جس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں، شرف حاصل کر رہے ہیں، وہ سورہ انفال قرآن کا 8واں سورہ ہے، اور اس کی دوسری اور تیسری آیت ہے. اور اس میں حصر کیا گیا ہے مومنین کا. کون ہے مومن؟ بس یہی مومن. جس طرح سے آیت تطہیر میں حصر ہے، حصر کے معنی کنفائنڈ، انما یرید اللہ، بس یہ اہل بیت یہی ہیں، ان سے ہٹ کر نہ کوئی ان میں سے نکل سکتا ہے، کوئی ان میں داخل ہو سکتا ہے. یہی اہل بیت. انما کے معنی یہ ہیں عربی زبان میں. انما المؤمنون، مومن بس یہی ہیں. کون ہے مومن؟ الذین آمنوا، یہ ایمان والے. الذین اذا ذکر اللہ، جب بھی اللہ کے سامنے اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دلوں میں دھڑکن پیدا ہو جاتی. یہاں پر مفسرین نے بحث کی ہے بہت زیادہ، اور آج ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں. گزشتہ ہفتے بھی تھوڑا سا ٹچ کیا تھا. یہ جو دھڑکن ہے اللہ کے نام کے ساتھ، ایک دھڑکن یہ ہے کہ ولائی دھڑکن ہے. اللہ اکبر، اذان کی آواز آئی، سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے. یہ دھڑکن ہے، اس لیے کہ اللہ کا ذکر آیا ہے، اب کوئی کام نہیں ہے.
بہت اچھی بات کہی. کام سے یہ نماز سے یہ مت کہو کام کا وقت ہے، کام سے یہ کہو کہ نماز کا وقت ہے. انسان جب اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اس کے دل دھڑکنے لگتے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ لقاء کے شوق میں، ملاقات کے شوق میں اس کے دل گھبرانے لگتے ہیں. دوسری طرف سورہ رات کی وہ آیت ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. ایمان خود ایک اطمینان ہے، امن. ایمان کی جو روٹ ورڈ ہے امن سے ہے. امن اینڈ سیکیور، سیکیورٹی، ٹرانکویلٹی. الذین آمنوا وتطمئن القلوب. مومن خود جو ہے ایک مطمئن شخص ہے. اور اس کے بعد الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور ان ایڈیشن اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. یہ سورہ انفال میں اللہ کے ذکر سے دھڑکن، یہاں مومنین کو اطمینان، ٹرانکویلٹی. بعض نے آیا یہ کانٹرڈکشن ہے، تضاد ہے قرآن میں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کیا دو الگ الگ باتیں کر رہا ہے یا دو الگ الگ اسٹیٹس ہیں، حالتیں ہیں؟ یہ سمجھیے آج کا دن انشاءاللہ. اس کے سمجھنے کے لیے کچھ راہوں کو اختیار کرنا پڑے گا، اس لیے کہ انسان مثالوں کے ذریعے سے باتوں کو سمجھتا ہے. جیسے ٹیچر نے اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھا، شاگردوں سے، انسان جب غصے کی حالت میں ہوتا ہے اس کی کیفیت کچھ ایسی ہے، آواز بڑھ جاتی ہے، اور جس سے وہ غصہ کرتا ہے اس سے ڈسٹینس دور ہوتا چلا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ایک ہر اسٹوڈنٹ جو ہے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو کو بیان کر رہا ہے کہ اینگر از سچ، یہ اینگر کی کیفیت ہی ایسی ہے، یہ ہوتا ہی ہے. استاد یہ کہتا ہے تم سب صحیح ہو، سوچو کہ کیا ہو سکتا ہے. نتیجے میں استاد یہ کہتا ہے یہ سلیقہ بھی ہے، پڑھانے کا بھی ہے، پڑھانے کا. کسی کو کنڈیم نہ کریں. ہم لوگ جو ہیں پہلے کنڈیم کر دیتے ہیں، کسی کو نہیں کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھ. نہ جانے کس کے اندر کون ولی بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. کسی کی کیفیت ظاہر سے کوئی پہچان ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. تو غصہ کیا ہے؟ انسانوں کا وجود جو آپس میں تألیف قلوب ہے. اللہم الف بینہما جب کہتے ہیں ہم تألیف قلوب، یہ جو دل نرم ہوتے ہیں تو قربت بڑھتی چلی جاتی ہے. بہت اچھی طرح سے غور کیجیے تو معلوم ہے نرمی قلب، انسان کا سافٹنس. جیسے بہت سے مومنین کے لیے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بہت ہی سافٹ ہارٹیڈ ہیں، دل چاہتا ہے ملنے کے لیے، وہ ذرا ہارڈ ہیں. یعنی ہم نے محسوس کیا. تو یہ کرزما جو ہے وہ کرزما ہے کیا؟ کرزما یہی ہے کہ انسان اور انسان کے درمیان قرب ہونا چاہیے، لیکن انسان کے کچھ ایسی حرکتیں ہیں جس سے یہ دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور پھر اس کو ڈیفیوز کرنا ہے، اس دوری کو. پھر وہ انسانی تالیف قلوب کی باتیں پھر ہونی چاہیے. اور ایک مثال ہے، آپ کبھی بھی میرے پاس نواز سے پوچھتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ سلامت رہے، آپ کے پاس بھی ہیں. جب بچے آتے ہیں، کوئی نیا بچہ یا ہم کسی کے گھر کو جاتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں کہ ارے بھائی مولانا آئے ملو، ان سے ڈرو نہیں وغیرہ. بیچارہ بچہ بھی آیا ذرا سا دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میں سیف ہوں یا نہیں ہوں، یہ کمفرٹیبل ہوں یا نہیں ہوں. کچھ دیر لگتی ہے اس چیز کے لیے.
جب کچھ دیر بعد کوئی چھڑے نہیں، خاموش رہیں، اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کھیلتے کھیلتے ہمارے پہلو میں بیٹھ جاتا. یعنی اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں اب آپ کے اس معنوی اور روحانی کیفیت کے قریب ہو چکا ہوں. Now I can be a closer person. پہلے کیا تھا؟ پہلے معلوم نہیں تھا، ڈیسیشن نہیں کر سکا تھا کہ یہ شخص میرے قلب سے قریب ہے نا، ویو لینتھ میرا ہم دونوں کا ایک ہے یا نہیں ہے، اور نہیں ڈیسائیڈ کر رہا تھا. لیکن بیٹھنے کے بعد ماں باپ پوری فیملی ان سے بات کر رہی ہے، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تو بچہ آہستہ آہستہ قریب آتا چلا جاتا. کچھ اس طرح سے کیفیت. تو غصہ جب کرتا ہے انسان، یہ روحی معنوی کیفیت جو ہے فاصلہ بنا دیتی ہے. یعنی روح کہتی ہے کہ یہ اس وقت میرے قریب ہونے کے قابل نہیں ہے. اندر کا وجود یہ کہتا ہے کہ بہتر ہے کہ ٹیک ڈسٹینس. اور کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں کہ ہاتھ بھی چل سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے مقابل میں ایک محبت کی کیفیت ہے، تالیف القلوب ہے، اور انسان جیسے جیسے لو اور افیکشن کے قریب آتا ہے، قربت میں اضافہ ہوتا چلا. یہ کیفیت ہے، اور بچے کی کیفیت ہے. یہ استاد شاگردوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ریزن یہ ہو سکتی ہے. اور ایک کیفیت ہے، گزشتہ ہفتے میں نے بتایا تو ذرا سا کو اور ذرا سا ایلابریٹ کروں. ایگزام ہال جانا ہے، اور جیسے جیسے امتحان کا ٹائم آتا چلا جاتا ہے، میرے دل کی کیفیت، اس کے ضربان قلب، ہارٹ بیٹنگ کا ایک عجیب و غریب کیفیت ہے اس کی. ہو سکتا ہے کہ ایگزام ہال میں 100 بچے ہوں، 100 بچوں کی کیفیت الگ الگ ہے. وہ بچہ، وہ اسٹوڈنٹ جو کانفیڈنس رکھتا ہے کہ یہ امتحان میں جو سوال آئے گا میں جواب دوں گا، وہ مطمئن ہے، سکون ہے، پرسکون ہے. اور ایگزام ہال میں اس کی بے چینی نہیں ہے، نہ ادھر دیکھتا نہ ادھر دیکھتا، بس وہ کوسچنائر کا انتظار کرتا. وہ کوسچن آتا ہے جیسے فوراً، آج کل تو کمپیوٹر میں جواب دیتا چلا جاتا. تو 100 بچوں کی جو کیفیت الگ الگ ہے، اس کی وجوہات معرفت الگ الگ ہے. اور جتنی معرفت اس کی بہتر ہے، اس کی کیفیت الگ ہے. یہی دیکھتے ہیں ہم لوگ ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کو جب مصلی پر جاتے ہیں، بلکہ وضو کرنے کے ساتھ ہی ان کے چہرے کی کیفیت بدل جاتی ہے. سرکار کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، کاش ہم لوگ ایک پیدا کریں یہ کیفیت کو. جیسے جیسے نماز کا وقت آتا تھا، گھر والے، ان کے ازواج یہ کہتی ہیں کہ نماز کے وقت ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی کسی کو پہچانتے ہی نہیں. He doesn't know no one. یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ معرفت ہے، یہ عرفان ہے. وضو کرتے تھے چہرہ بدل جاتا تھا، چہرے کا رخ بدلتا تھا. مصلی پر کیفیت ہم نے گزشتہ ہفتے بتائی. ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کو بھی ایسے ہی بتایا گیا. اور یہ تمام مثالیں اس بات کی طرف ہمیں آگے بڑھا رہی ہیں، ہر شخص کے لیول آف انڈرسٹینڈنگ کے وجہ سے اس کی دل کی کیفیت الگ الگ ہے. سٹیٹس بدلنے کی وجہ سے اس کی دل کی کیفیت الگ الگ ہے. قرآن بھی یہی بیان کر رہا. سورہ انفال میں یہ کہہ رہا ہے، انما المؤمنون، مؤمن کون ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر آتا ہے ان کے دلوں کی دھڑکن تیز ہوتی چلی جاتی ہے. اللہ اکبر، سب کو چھوڑ دیا، بس اب کچھ لطف نہیں ہے، جانا ہے مصلی پہ جانا ہے. وجلت قلوبہم، یہ دھڑکن جو ہے
خوف و ہراس کی وجہ سے نہیں ہے، لقاء کی شوق میں ہے، ملاقات کی شوق میں ہے۔ ملاقات جب ہو جاتی ہے تو جیسے جیسے ملاقات ہو جاتی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر آیتوں کی تلاوتیں ہوتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا۔ اسٹیٹک نہیں ایمان، ڈائنامزم ہے، بڑھتا جا رہا ایمان۔ اسی لیے 2 دن مومن کے ایک جیسے نہیں ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی میرا کرٹک ہے تو اس کو سننا چاہیے، جذبات میں نہیں آنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ پہلے تو میرا کوئی دشمن نہیں ہے، میں نے کئی مرتبہ اگر دعا کی توفیق ہے، بہترین دعا میں دعا سماعت جمعہ کے غروب سے پہلے پڑھنے کیا، اس میں بھی ایک مقام آتا ہے جہاں دشمن کے باپ کا تذکرہ۔ میں نے کبھی بھی اگر اللہ نے توفیق دی یہی کہا، مالک میرا کوئی دشمن نہیں ہے، دشمن میرا اعداء و عدوک نفسک التی بین جنبک، سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے اندر ہے۔ اگر انسان اس منزل پہ پہنچ جائے گا ہر ایک کو بڑی محبت سے لے گا، لیکن ورنہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہی غصے کی مثال ہے جو استاد پوچھ رہا ہے کہ انسان حالت غصہ میں 2 چیزیں، آواز بڑھ جانا، دوسرے ڈسٹنس کا دور ہو جانا۔ غصہ جو ہے بعض وقت کہتا ہوں میں، غصہ اردو میں گرم ہو جانا، ہو یہ تو گرم ہو گئے۔ گرم جو چیز ہوتی ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہے، تو اس لیے وہ ہوا میں اڑتی چلی جاتی ہے، تو ہلکی مت ہوئی ہے۔ اردو میں ایک محاورہ بھی، ہلکے ہو گئے، استغفر اللہ۔ یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو اس کے دل میں دھڑکن پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آخر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا سوائے اللہ کے۔ کس مقام پر یہ پہنچ جاتے ہیں؟ ساری دنیا ایک طرف ہوتی ہے لیکن ایک مومن کی دنیا ایک طرف ہے۔ ابھی دیکھیے جو سچویشن ہے، محسن فخری زادے کا قتل، بے گناہ انسان، ایک سائنٹسٹ بے خطا مارا جاتا ہے، اور دنیا کے تمام سائنٹسٹ اٹھ جانا چاہیے، آواز بلند کرنا چاہیے۔ ایک نالجبل انسان کا قتل کے معنی کیا ہے؟ لیکن کوئی ریا چھوڑ دیجیے ان میں، تب مسلمانوں، اسی لیے معصومین نے جو معیار دیا ہے زیارت وارثہ میں، لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ۔ جنہوں نے قتل کیا آپ پر ان پہ بھی لعنت ہے، جنہوں نے ظلم کیا آپ پر ان پہ بھی لعنت ہے، جو سنے اور راضی ہو گئے۔ یہ سچویشن ہے، یہ رضامندی، خاموشی خود رضامندی ہے۔ اگر کوئی دلہن 2-3 مرتبہ اگر سوال کرے مولوی صاحب کہ میں تمہارا نکاح فلاں فلاں سے پڑھ رہا ہوں، اجازت ہے؟ نہیں، 2-3 مرتبہ نہیں، کہ میں نے بعض وقت ہمارے یہاں بچپن میں کہا جاتا تھا، اس کے معنی کہ راضی ہے۔ خاموشی رضامندی ہے۔ اتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ جو فری ورلڈ جس کو کہہ رہے ہیں، فری ورلڈ کے سائنٹسٹ بھی بولتے نہیں ہیں، اس کے مقابل میں ان کے ایمان کے اطمینان دیکھیے، اس کا جو ہے جو بدلہ لیں گے، جب ٹائم آئے گا وہ بہت سخت ہوگا۔ یوم الظالم علی المظلوم، یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم۔
دو دن ہے نا بھی، ایک ظالم کا دن ہے، ایک مظلوم کا دن ہے. ظالم یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو جیسے صدام ظلم کر رہا تھا. مظلوم جو تھے شدت پورے عراق کی حالت. لیکن جب کایا پلٹا، یوم المظلوم علی الظالم، اب کس کے ہاتھ میں آیا دن؟ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام جو ہے یہ دن پلٹتے رہتے ہیں انسانوں کے درمیان. اب لوگوں کے ہاتھ میں آیا، وہ اشد ہے اس لیے کہ فیصلے کا دن ہے. تو انشاءاللہ جب بدلہ ہوگا، آپ نے دیکھا قاسم سلیمانی کے بعد چند ایسے میزائل گئے کہ انہوں نے کہا توبہ توبہ توبہ، نہیں بھی ابھی ہم کو تو جنگ نہیں کرنا، معلوم ہے یار. پھر یہ شرارتیں برابر جاری. تو جاتے جاتے جو ہے جیسے وہ کتا بھونک کے جاتا ہے ویسے بھونک کے جا رہا ہے. لیکن کانسیکوینسز کو دیکھنا پڑے گا بہرحال. لیکن میں یہ جو بتا رہا ہوں، یہ مومنین کی کیفیت جو ہے، ری ایکشن مومنین کا وہ کام ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ذکر اللہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں کہ مانے کہ اللہ 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 خیر صلی اللہ، یہ تسبیح ہے ذکر اللہ. نہ، ذکر اللہ کے معنی اللہ اکبر، یعنی اذان ہو رہی، نماز کا وقت ہو گیا. غیبت ہو رہی ہے، کانوں کو بند کیا، وہاں سے نکل گئے، محفل سے نکل گئے. یہ کیا ہے؟ اذا ذکر اللہ، اللہ کا جب ذکر آتا ہے، وجلت قلوبہم. ارے بھئی بیٹھنا نہیں، بھئی میری جگہ نہیں، اس لیے کہ یہ حرام ہے، ایک مردہ بھائی کا خون گوشت کھائے جیسا ہے، وہاں پر مجھے اچھا غیبت کرنا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے. ذکر اللہ سے مراد ضروری نہیں کہ تسبیح چلے. احکامات پروردگار، خواہ وہ پازیٹیو ہیں خواہ نیگیٹیو، امر بالمعروف یا نہی عن المنکر، ہماری ری ایکشن پراپر ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوا ری ایکشن تو کیا ہوگا؟ تو جواب دینا پڑے گا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے دو چار کو خوش کرنا تھا، میں I had no choice. تو عزیزان گرامی، خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق کی کہ اگر ہم ان باتوں کو سمجھ رہے ہوں، اللہ ہمیں اس مقام میں سکون تک پہنچائے کہ دو الگ الگ کیفیتیں ہیں مومن کی، بلکہ ہر مومن کی حالت وہی مثال ہے ایگزام جانے سے پہلے، یا یہ کہ انٹرویو دینے سے پہلے اپنے سے بڑے آفیسر کے سامنے. ہو سکتا ہے کہ 50 آدمی انٹرویو دے رہے ہوں، لیکن جو دینے والے، ان کی کیفیت، ان کی اسٹڈی، اس کے اعتبار سے وہ لوگ مطمئن لگے. تو مومن کون ہے؟ مومن حالات پر قابو میں رکھتا ہے، حالات کے قابو میں نہیں جاتا. یعنی سچویشنز کو کنٹرول میں رکھتا ہے، سچویشن کے کنٹرول میں نہیں جاتا. یہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. ہر وقت انصاف، خواہ وہ محبت میں ہے تو انصاف، خواہ وہ غصے میں ہے تو یہ نہیں کہ انسان لمٹ سے آگے بڑھ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. جیسے ہارٹ بیٹ کی جو ہے جب بڑھتی بڑھتی بڑھتی، کبھی جب لاسٹ پوائنٹ پہ آتی ہے، تو حسد کی بھی لاسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ بھائی بھائی کو قتل کر سکتا. یہاں کردار کا اساسینیشن ہو سکتا ہے، کسی کے حق کو مار سکتے ہیں. تھوڑا سا کنٹرول ملا تو او ہو، کیا کہنے بھی پھر ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑا سا کنٹرول. مومن اس کی کیفیت کام ہے. مولا امیر المومنین جوتیوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، ابن عباس مسکرا رہے ہیں. مولا نے کہا کہ کیا قیمت ہے اس جوتیوں کی، ان جوتیوں کی؟
ایک بات بتا دوں آپ کو کہ جنگ صفین، یہ جو 3 جنگیں ہیں، جمل و نہروان و صفین، ان زمانہ خلافت مولا کے زمانے میں ایک تو بیت المال مولا کے ہاتھ میں ہے، دوسرے مولا امیر المومنین متمکن ترین افراد میں ہے، دولت مند ترین افراد میں ہے مدینے میں، جس نے 1000 کھجور کے درخت باغات آباد کیے ہیں 25 سال میں۔ مولا کی دولت کا کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن نہ جوتی میں فرق ہے نہ لباس میں فرق ہے۔ ابن عباس مسکرانے لگے، مولا نے پوچھا کیا قیمت ہے اس جوتے کی؟ مولا اتنے اس میں پیبند لگے ہیں، اس میں اب کوئی مارکیٹ میں ویلیو نہیں ہے۔ میں کہوں ابن عباس کاش وہ جوتی آ جاتی آج، کوئی قیمت دیتا ہی دے ہی نہیں سکتا تھا، سمجھا؟ بہرحال معرفت کی بات۔ مولا نے کہا ابن عباس تمہاری حکومت ان جوتیوں سے بدتر ہے، مگر یہ کہ میں عدالت برپا کروں، یعنی حکومت should and must be a source of justice, running the justice۔ تو کیفیت مولا کی جنگ کے میدان میں بھی وہی کیفیت ہے، مسلح پر بھی وہی کیفیت ہے۔ اور ان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، میں تو کہا کرتا ہوں کربلا مکمل ایک دستور العمل ہے، ٹوٹل آپ ہر چیز کربلا سے لے سکتے۔ دیکھیے وہی مومنین کا، ان شہداء کربلا کا اطمینان دیکھیے۔ حضرت قاسم کہتے ہیں چچا جان موت احلا من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی چیز ہے۔ 13 سال کا لڑکا، امنگیں جس کی یہ حیات کی امنگیں ہوں، لیکن یہ شہادت، یہ کون سی کیفیت ہے؟ وہی لقاء اور ملاقات۔ اور کیفیت ہم دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس جب پہنچتے ہیں، روایت دیکھی میں نے کہ جیسے جیسے عصر عاشور قریب آتا جاتا تھا، مولا کا چہرہ ویسے ہی دمکتا جاتا تھا، چمکتا جاتا نور میں، اور گویا قرب الہی کے منازل کو وہ طے کر چکے ہیں۔ دنا فتدلا فکان قاب قوسین۔ میں نے ابھی گزشتہ جو شعبان ہے اہل بیت ٹی وی کے ذریعے سے میں نے تقریباً 14 لیکچرز روح زمان امام زمان۔ روح زمان کہاں سے؟ لولا الحجہ لساقت الارض مع اہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ ختم ہو جائے۔ روح کائنات ہے۔ اب سمجھیں کہ زلزلہ، اللہ، سورہ دخان کی آیت مولا امیر المومنین کے سامنے پڑھی جا رہی تھی، یہ خود مولا پڑھ رہے تھے۔ فما بکت علیہم السلام سماوات، ان پر آسمانوں نے گریہ نہیں کیا۔ امام حسین سامنے آئے، یہ آیت پڑھی جا رہی تھی، امام حسین سامنے آ رہے تھے۔ یہ ہے جس پر آسمان بھی روئے گا، یہ ہے جس پہ زمین بھی روئے گا۔ زمین بھی رویا، زمین بھی روئی، آسمان بھی رویا۔
روز عاشور بیت المقدس یا بیت المقدس کہ پہلو میں نیچے جیسے پتھر اٹھائے جاتے تھے تو خون نکلتا تھا. معرفت کی نگاہ چاہیے. ممکن ہے کہ دنیا کے کسی گوشے سے پتھر اٹھائیں اس روز، اس وقت شہادت خون نکل رہا ہو. جیسے کہ جناب سلمان نے کہا، شہزادی نے جیسے کہا اگر تو میں نے دیکھا ایک زلزلہ آیا پورے مدینے میں. کون دیکھا سکتا؟ سلمان ہی دیکھ سکے. معرفت کی نگاہیں دیکھ سکے. حسین کی معرفت کی نگاہیں ہیں اس نے. رسول اللہ نے یہ خاک حوالے کیا ام سلمہ کے. اس کو محفوظ رکھو. جب یہ خون سے بدل جائے تو سمجھ جانا کہ میرا بیٹا شہید. میرا حسین شہید ہو چکا ہے. عصر عاشور ام سلمہ کہتی ہیں کہ وہ شیشے سے، وہ بوتل سے خون. کوہرام، واہ حسینہ واہ حسینہ. مرو ام سلمہ ام المومنین انکے انت الی الخیر، نیک بی بی. لوگ آئے، محلے والے جمع ہو گئے، سب کچھ کیا گریہ کر رہی. ابھی میں نے دیکھا سرکار کو گرد و غبار میں ہٹے ہوئے ہیں، سر پر امامہ نہیں ہے، آواز بلند کر رہے ہیں واہ اسے. میں نے پوچھا کیا ہوا ابھی شہادت؟ ابھی حسین کی شہادت ہوئی ہے. چند جملے بس خط پر دعا، مصاب ہوں اور آنسو نکل رہے ہوں تو دعا کریں انشاءاللہ. ہوتا کیا ہے جب ایسی خبریں آتی، آج کل تو منٹوں میں سیکنڈوں میں دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ خبر پہنچ جاتی. یہاں ایک ذریعہ تھا، وہ بوتل میں خون ابل رہا ہے، سمجھ گئی حسین شہادت. دوسری خواب دیکھا حسین کی شہادت ہو گئی، کوہرام مچا، گھر میں لوگ جمع ہوئے. ام سلمہ لوگوں نے سینے سے لگایا ہوگا، پرسہ دیا ہوگا. ارے بیبیاں کربلا کی کوئی پرسہ دینے والا تھا نہیں. کسی کو تماچے لگ رہے ہیں، کسی کے سر سے چادر چل رہی. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك ونافت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
فَيَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَنَفُوزَ مَعَكُمْ فَوْزًا وَاللَّهُ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من لطیف لم یزل الطف بنا فیما نزل انت القوی نجنا عن قہرک یوم الخلل لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. عبادہم من نسلہم قد جاءنا من فضلہ العابد والباقر والصادق والکاظم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی والعسکری والحجت اللہ الذی بامرک القائم. پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کی قسم شب جمعہ ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، ہمارے مرحومین کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار امام میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ مالک، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا ادا فرما، جو بیمار ہیں خصوصاً کووڈ کے حوالے سے دنیا بھر میں، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور کر. جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی سہنی قوتوں کو بانٹ دے. پروردگارہ ان مظلومین ہمارے اسکالرز کا جو خون بہایا جا رہا ہے، تیری اپنی طرف سے ان دشمنان انسانوں کو جلد سے جلد کیفر کردار تک پہنچا. خدایا پروردگارہ یمن کے مظلومین، فلسطین کے مظلومین، جہاں سوئیوں میں غربت، ان سب کی حمایت کی طاقت ہمیں عنایت فرما. مالک ہمارے اور آئندہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. پروردگارہ انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے. مراجع رہبر معظم کے سائے کو ہمارے سروں پر سلامت رکھ. جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ اور 3 اخلاص سے شب جمعہ ہے، اپنے اپنے مرحومین شہداء کے ساتھ ہمارے بہترین عزیز دل محمد علی بھائی کی برسی، محمد علی ابن جابر حسین کی روح کو، اور جن کا نام لیا گیا نہیں لیا گیا وہ سب کے لیے پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. او میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں،
اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں او بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے چادر بھی لٹ گئی ہے منہ کس طرح چھپاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں وہ لگتا ہے ماں سے اصغر ناراض ہو گیا ہے مقتل میں سو گیا ہے ڈھونڈوں کہاں میں اس کو اور کس طرح جگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں وہ تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں زاد المسلم السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیکم یا وارث عیسی روح اللہ السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ السلام علیکم یا وارث امیر المومنین ولی اللہ السلام علیکم یا محمد ابن المصطفیٰ السلام علیکم یا ابن علی علی المرتضی السلام علیکم ابن فاطمة الزہراء السلام علیکم ابن خدیجة الکبریٰ السلام علیکم یا انصار اللہ وابن سارہ والوتر المعتور
أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. ولعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مده الهمات ثيابها. وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك إمام البر التقي الرزي الزكي الحادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وعمري لعمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة علي أكبر عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن حسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارة الشهداء كربلاء عليه السلام. السلام عليك يا أولياء الله وأحباه، السلام عليكم يا أصفياء الله وعبداه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الزكي الناصح الأمين. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي تبتم وتعبت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة حضرت عباس عليه السلام. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدركه الجحيم. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك شمس الشموس أنيس النفوس أيها المدفون بأرض التوس، الراضي بالقدر والقضاء جميع الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك جميعا فداء ورحمة الله وبركاته.